الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحكيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال عليه الصلاة Al-Bismillah Alhamdulillah Kiryai Bahai Mukhtai Tanhai Allah Wahdahu La Syarika Zati Muqaddisah Mutahharati Darul Salam Imam Al-Anbiya Janab Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sallam Di Zati Girami Di जिस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलहज का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने के इब्तिदाई अय्याम में तो आज के इस खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर तुम्हारे सामने ज़िलहज के इस जोड़े पहले अशरा यानी पहले 10 दिन में इन्ना की फजीलत और अहमियत और इस अशर के अंदर केवल ऐसे आमाल ने जिन्हों का सानू बिलखसूस एहतमाम करना चाहिए तुम्हारे सामने रखने की कोशिश करांगा। इस कायनात के ऊपर जिस तरह जगह के विचों सब नालों ज्यादा महबूब तरीन मुकाम अल्लाह के घर ने और फिर अल्लाह के कलाम के विचों सब तो अफजल जो जगह है वो बैतुल्लाह और इसी तरह नबियों के विचों जिन्हें नबियों का सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ऐसे अंदाज के अंदर महीने का सरदार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान मुबारक को बनाया। दिनों को अगर देखा जाए तो दिनों के विचों अल्लाह ने जो जुमे के दिन को फजीलत और अहमियत अता की है
کسی دن نو اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کی تھی۔ اور اسی طرح اشرا کے لحاظ کے نال اگر دیکھا جائے تو رب العالمین نے جو فضیلت اور جو مقام اور جو مرتبہ ذی الحج دے اس پہلے اشرے نو عطا کیتا ہے، باقی سال دے سارے مہینیاں دے اندر اللہ رب العالمین نے نہ کسی مہینے دے اشرے نو عطا کیتا ہے اور نہ ہی باقی سال دے 12 مہینیاں دے وچوں اللہ نے کسی مہینے دے 3 مقام عطا کیتا ہے۔ یعنی کہ اتنے زیادہ فضیلت والے ایام اور اتنے زیادہ اہمیت اور اتنے زیادہ مقام اور مرتبے والے ایام نے ذی الحج دے پہلے 10 دن کہ جو اللہ رب العالمین نے سانو اپنی زندگی میں اندر دوبارہ دیکھنے نصیب فرمائے، کی فضیلت اللہ نے انہاں ایام کو عطا کی تھی۔ انہاں دی فضیلت واسطے تے اتنا ہی بڑا سی کہ رب العالمین نے قرآن کے اندر انہاں 10 دنوں کی قسم اٹھا دیتی۔ اللہ رب العالمین کے قرآن سے اگر غور کیا جائے تو رب العالمین کا قرآن اس بات کا اعلان فرمایا، اللہ العالمین نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فرمایا میں اللہ فجر دے وقت کی قسم اٹھایا وليال عشر، میں اللہ رب العالمین 10 راتاں دی قسم اٹھایا وليال عشر، میں اللہ رب العالمین 10 راتاں دی قسم اٹھایا والا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ 10 راتاں کیڑیاں نے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر ابن کثیر دے اندر ان 10 راتاں کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان 10 راتاں تو مراد ذی الحجہ دے پہلے عشرے دیاں 10 راتاں نے، ان 10 راتاں تو مراد ذی الحجہ دیاں پہلیاں 10 راتاں نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بندے دے ذہن دے اندر سوال دے آ جاتا ہے اللہ رب العالمین نے اتنے راتاں کا ذکر کیوں کیتا ہے؟ دنوں دی اپنی فضیلت ہے، لوگ تیری کہتے ہیں ذی الحجہ دے دنوں دی اہمیت ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس واسطے تے لفظ لفظ بولیا کیونکہ ابو دیاں جنیاں دے لوکاں نے انہاں دے اندر اگر دیکھا جائے نا دن دے واسطے صرف لفظ نہار بولا جاتا ہے، لیکن رات اور دن دونوں واسطے لیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا، اس واسطے اتنے لیل تو مراد دن بھی ہے رات بھی ہے، یعنی کہ ذی الحجہ دیاں پہلے 10 دن تے پہلیاں 10 راتاں اللہ رب العالمین نے ان 10 راتاں تے 10 دناں دی قسم اٹھائی ہے نا، دیکھو نا ان راتاں دی کتنی اہمیت ہوئے گی، ان راتاں نو اللہ نے کی مقام عطا کیتا ہوئے گا کہ ان راتاں دی قسم اللہ اپنے قرآن دے اندر اٹھا رہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا العشر یعنی العشر ذی الحجہ، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پوری دنیا کائنات کے اوپر جتنے بھی ایام نے ایک سال دے اندر تقریباً 360 یا 65 دن ہوا کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا یعنی العشر ذی الحجہ، پوری دنیا کائنات کے دنوں دے وچوں اگر کسی نے افضل تے
والا دن دیکھنا ہے نا، اگر کسی نے مقام والا دن دیکھنا ہے نا، اگر کسی نے فضیلت والے دن دیکھنے دینا، اللہ دے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں افضل ایام دنیا العشر، پورے دنوں دے وچوں سب تو افضل ترین دن ہے ذی الحجہ دے پہلے 10 دن نے، اور انہاں دنوں دے اندر رمضان دے بھی دن آ جاندے نے، انہاں دنوں دے اندر تے محرم الحرام دے بھی دن آ جاندے نے، انہاں دنوں دے اندر تے حرمت والے مہینے بھی آ جاندے نے۔ پھر کیوں اللہ دے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، صحابہ نے بڑے عجیب سے انداز دے اندر آپ دے کول سوال کیتا نا، اللہ دے نبی جی کیا سارے دنوں نالوں افضل دن نے؟ اللہ دے نبی جی کیا ساری راتاں نالوں افضل انہاں 10 دناں دیاں راتاں نے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کی فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ انہاں تو پہلے جڑے دن نے انہاں نالوں زیادہ فضیلت والے نے، نہ ذی الحجہ دے بعد دے آن والے ایام انہاں نالوں زیادہ مقام والے نے، فضلا ولا مثلہن، یعنی کہ پہلے تو مراد ذی القعدہ دا مہینہ، ذی القعدہ دا مہینہ بھی حرمت والا ہے، ذی القعدہ دا مہینہ بھی حج والا مہینہ ہے، بعد دے دنوں تو مراد ذی الحجہ دے باقی بھی ایام نے۔ نبی علیہ السلام نے واضح کر دیتا نا کہ جیڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے انہاں 10 دنوں عطا کر دیتی ہے، جو مقام اللہ رب العالمین نے انہاں 10 دنوں تے انہاں دی راتاں عطا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے اور کسی دن عطا نہیں کیتا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہ احب اللہ تعالی من هذه الايام، بندہ نے کیڑے کام تے باقی دنوں دے اندر بھی کریا کردا، لیکن جیڑا بندہ نیکی دا کام نہ 10 دنوں دے اندر کردا، اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں العمل الصالح فيه احب الى اللہ تعالی من هذه الايام، فرمایا باقی سارے دنوں نالوں ود کے اللہ رب العالمین نو انہاں 10 دنوں دے اندر کیتی جان والی نیکی محبوب ہویا کر دی ہے، اللہ نو انہاں 10 دنوں دے اندر کیتا جان والا عمل پسند ہوا کردا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کی اللہ دے نبی جی قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے نبی جی دسیا جائے نا آیا کہ جہاد بھی انہاں 10 دنوں دا مقابلہ نہیں کر سکتا، حالانکہ جہاد وہ عمل ہے جن کے بارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد جیسا پوری عبادت دے وچوں کوئی عبادت نہیں دے، کیونکہ بندہ اپنے جان کو اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیتا کرتا ہے، لیکن جدوں انہاں 10 دنوں دی عظمت دی باری آئے، انہاں 10 دنوں دی فضیلت دی شان دی باری آئے، میرے آقا صلی وسلام فرماتے ہیں وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک پاسے بندہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیا کرتا ہے، دوسرے پاسے بندہ اپنے گھر دے اندر بیٹھا ہے، انہیں انہاں 10 دنوں دے قیام دا اہتمام کیتا ہے، 10 دنوں دے صیام دا اہتمام کیتا ہے، یعنی کہ انہیں 10 دنوں دے اندر اللہ دی ڈٹ کے عبادت کر لئی ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ جہاد کرن گیا ہے ان دا ثواب اپنی جگہ، لیکن جس بندے نے اپنے گھر دے اندر رہ کے انہاں 10 دنوں کا اہتمام کر لیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جیڑا بندہ انہاں 10 دنوں کا اہتمام کر لیندا ہے، اللہ رب العالمین انہوں جہاد نال بھی زیادہ مقام عطا کرتے ہیں، اللہ اس بندے نو جہاد نال بھی بہت ثواب عطا کر دیتا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کتنی فضیلت انہاں 10 دنوں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما من عمل اذکار عند اللہ ولا
أعظم درجة عنده من خير يعمله من عشر ذي الحجة أو كما قال عليه السلام. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من عمل أزكى عند الله. کوئی ایسے دن نہیں یا کوئی ایسے عمل نہیں سوائے ان 10 دنوں کے مقابلے کے اندر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے نے جیڑا بندہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی نیکی دا عمل کر لیتا ہے کوئی بھی اللہ کی رضا والا عمل کر لیتا ہے باقی دنوں کے اندر جتنے مرضی عمل کرتا جاوے انہاں دا ثواب ایک پاسے ہے ان 10 دنوں کے اندر کیتی گئی نیکی اندے باقی پورے سال دے اندر کیتے گئے نیک عملاں دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ کی فضیلت اللہ نے ان 10 دنوں عطا فرمائی ہے. ان دنوں دے وچ تے ہر دن مقام والا ہر دن فضیلت والا اور ان 10 دنوں دے اندر ایک ایسا دن ہے جنوں 9 ذی الحجہ دے دن دے نام یاد کیتا جاندا ہے جنوں یوم عرفہ دے نام تے یاد کیتا جاندا ہے. اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یوم عرفہ دا دن ایسا دن ہے کہ جس بندے نے عرفہ دے دن کا روزہ رکھ لیا جس بندے نے 9 ذی الحجہ دے روزے کا اہتمام کیتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے شان ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ان دے ایک روزے دے بدلے دے اندر اللہ دے 2 سالاں دے صغیرہ تے کبیرہ سارے گناہاں نوں معاف کر چھڈیا کردے نے. سبحان اللہ اور پھر اس انداز دے اندر اللہ گناہاں نوں معاف کردے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سانا کن قبلہ ایک سال پیچھے جڑا اس بندے نے گناہ کیتے نے یعنی کہ ان دی زندگی دا پچھلا جڑا سال ہے ایک تے اللہ اس سال دے گناہاں نوں معاف کر دے نے وسنتن بعد تے ایک سال جڑا آئندہ آن والا ہے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی دے انہاں گناہاں نوں معاف کر دتا ہے. بندے نوں پتہ کوئی نہیں دا پتہ نہیں میں سال زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا پتہ نہیں میں اس اپنے آن والی زندگی دے اندر آئندہ آن والے سال دے اندر کیڑے کیڑے ایسے گناہ نے جڑے میں کر جانے نے پتہ نہیں کیڑے کیڑے برائی دے کام نے جنہاں نوں میں کر گزرنا ہے لیکن اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ 9 ذی الحجہ دے روزے دا اہتمام کر لیندا ہے صرف ایک روزہ رکھ لیندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک تے اللہ دے پچھلے سال دے گناہاں نوں معاف کر دے نے. پچھلے سال دا تے ہر بندے نوں پتہ ہے میں کیڑے کیڑے گناہ کیتے نے میں کنیاں کو نمازاں چھڑیاں نے میں کنے کو وعدہ خلافیاں کیتیاں نے میں کنیاں کو اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے. پچھلے سال دا تے بندے نوں علم ہویا کردا ہے لیکن ایسا سال دا پتہ کوئی نہیں. اگر یہ مقام اللہ نے عطا کیتا ہے تے 9 ذی الحجہ دے دن نوں عطا کیتا ہے اور پھر اللہ نے اس تشریع نوں عطا کر دیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس بندے دے 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آئندہ آن والا یعنی کہ آئندہ سال دے اندر بندے نے جو بھی گناہ کرنے نے اللہ رب العالمین نے انہاں دے پہلے معافیاں دے قدم پھیر دیتے ہیں. سبحان اللہ اور انہاں 10 دنوں دے اندر ایک اور دن ہے جنوں جناب یوم النحر کیا جاتا ہے جنوں قربانی کا دن کیا جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر. اللہ رب العالمین دے نزدیک دنوں دے وچوں سب نالوں زیادہ فضیلت والا دن ہے یا انج سمجھ لو کہ عشرہ ذی الحجہ دے وچ جڑے دن نے انہاں 10 دنوں دے وچوں بھی سب نالوں زیادہ مقام والا سب نالوں زیادہ فضیلت والا سب نالوں زیادہ افضلیت والا اگر جڑا دن ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ان
عند اللہ یوم النحر و یوم القر اللہ دے نزدیک وہ جڑا دن یوم النحر قربانی دا دن ہویا کردا ہے یعنی کہ جڑا بندہ قربانی دے دن اللہ دے رستے دے اندر اپنے جانوراں نوں قربان کریا کردا ہے اللہ دے رستے دے اندر اپنے جانوراں نوں ذبح کریا کردا ہے اور نال نال اللہ دی عبادتاں کریا کردا ہے اس واسطے اللہ رب العالمین نے اس دن نوں مقام عطا کیتا ہے اس دن نوں اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا کر دتیاں نے سبحان اللہ انہاں دناں دے وچوں تے ہر دن ہی مقام والا ہر دن ہی فضیلت والا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری کی شرح فتح الباری دے اندر اس چیز نو نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس عشرے نو جڑی اتنی فضیلت عطا کی ہے انہاں دساں دناں جو اللہ نے انہاں مقام عطا کیتا ہے ان دی سب تو بڑی وجہ اے وے کہ اس عشرے دے اندر کئی ایسیاں عبادتاں نے جڑیاں باقی دناں دے اندر اکٹھیاں نہیں ہویا کردیاں نے انہاں دساں دناں دے اندر آ کے اکٹھیاں ہو جاندیاں نے اگر روزے نو دیکھیا جائے کہ روزے واسطے جو اللہ نے مہینہ مقرر کیتا ہے وہ صرف رمضان المبارک کا مہینہ ہے اگر صدقے نو دیکھا جائے فرضی زکات نو دیکھا جائے تے فرضی زکات جیڑی ہے صرف اور صرف سال دے اندر ایک دفعہ اللہ رب العالمین نے فرض کیتی ہے اسی طرح حج نو دیکھا جائے باقی 11 مہینے دے اندر حج نہیں ہویا کردا اگر حج والا عمل بھی سارا انجام دتا جاندا ہے تے اس سے عشرے دے اندر اور انہاں تاریخاں دے اندر حج بھی ادا کیتی جاندی ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس وجہ کر کے اللہ رب العالمین نے انہاں 10 دناں میں مقام عطا کر دیتا ہے انہاں 10 دناں نو باقی سال دے دناں تو افضل بنا دیتا ہے کیونکہ انہاں دناں دے اندر روزہ بھی آ جایا کرتا ہے انہاں دناں دے اندر نمازاں بھی آ جایا کردیاں نے انہاں دناں دے اندر حج بھی آ جایا کرتا ہے انہاں دناں دے اندر عمرہ بھی آ جایا کرتا ہے انہاں دناں دے اندر بندے دا صدقہ خیرات بھی آ جایا کرتا ہے اسی کو جناب صدقہ جس انداز دے اندر جڑے اسی جانور اللہ دے رستے دے اندر قربان کرنے ہاں یہ کوئی سادہ صدقہ ہویا کرتا ہے یہ کوئی انفاق فی سبیل اللہ ہے اللہ دے رستے دے اندر اسی اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں اس واسطے اللہ رب العالمین نے یعنی کہ بیات وقت دین دے جڑے 5 رکن نے یعنی کہ جس چیز کے اللہ نے دین کی بنیاد رکھی ہے اگر وہ 5 چیزاں جمع ہوندیاں نے تے صرف انہاں 10 دناں دے اندر 5 دے 5 ارکان سب تو پہلا رکن جڑا توحید ہے جدو حاجی احرام بندے نے عمرہ کرنے والا احرام بندا ہے تے انہاں ذوالحجہ دے ایام دے اندر احرام بندا ہے تے تلبیہ پکار کے کی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک حاجی بندہ تلبیہ پکار رہا ہے نال اللہ کی توحید کا اعلان کیا کرتا ہے لا شریک لک لبیک اللہ تیرے کو سوا کوئی الہ نہیں تیرے کو علاوہ کوئی معبود نہیں دا کہ اللہ میں تیرے سامنے آ کے حاضر ہو گیا ماں دوسرا رکن اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میری رسالت ہے رسالت کے کس انداز دے اندر بندہ عمل کر رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے حج دا طریقہ دسیا ہے اللہ دے نبی نے عمرے دا طریقہ دسیا ہے اللہ دے نبی دی سنت تے عمل کردے آیا بندہ حج تے عمرے نو ادا کیا کردا ہے نال بندہ تلبیہ پیا پکاردا ہے نال اللہ دے نبی تے درود پیا پڑھدا ہے گویا کہ اس بندے نے رسالت دا بے تقال کر لیا اس بندے نے رسالت دا بے اعلان کر دیتا ہے تیسرا رکن ہے اقام الصلاۃ بندے نوں چاہیے نماز قائم کریا کرے انہاں 10 دناں دے اندر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باقی دناں دے اندر بھی نماز دا خیال رکھنا چاہیے لیکن
بالخصوص ان 10 دنوں کے اندر نمازاں دا اور زیادہ بڑھ کے اہتمام کرنا چاہیے. وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ چوتھا رکن زکات کو ادا کرنا ہے. اور ان دنوں کے اندر بندہ اپنا صدقہ کرتا ہے, اپنا مال اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرتا ہے. صوم رمضان رمضان دے روزے رکھنے نے ان دنوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے روزے دی فضیلت کو دس دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے دے مقام کو دس دیتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے ایک چوتھا جاندی ہے. سنن نسائی میں روایت موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ ذی الحجہ دے پہلے 9 دنوں دا روزہ رکھدا ہے, یعنی کہ 10 ذی الحجہ دا نہیں, یکم ذی الحجہ تو لے کے 9 ذی الحجہ تک انہاں 9 دنوں دے روزیاں دا اہتمام کردا ہے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ رب العالمین اس بندے دے ہر روزے دے بدلے دے اندر ایک سال دے اللہ صغیرہ تے کبیرہ گناہاں نوں معاف کر دیتا کرتے ہیں. اتنی فضیلت ہے ذی الحجہ دے اندر روزہ رکھن دے, اور 9 ذی الحجہ دے روزے دی اپنی فضیلت ہے, اوندا تے اپنا مقام ہے. اگر اس حدیث کو بھی شامل کر لیا جائے اور نبی علیہ السلام کے دوسرے فرمان کو بھی شامل کر لیا جائے تے یہ مقصد بنے گا, یہ معنی بنے گا کہ جیڑا بندہ 9 ذی الحجہ دے روزے دا اہتمام کر لیندا ہے, اللہ رب العالمین اس بندے دے 3 سالاں دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے. اللہ 3 سال دے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے اللہ 3 سالاں دے گناہاں نوں معاف کر دیتا کر دے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ نے سانوں یہ شرط عطا کر دیتا ہے, یہ دن تے اللہ رب العالمین نے سانوں ویکھنے نصیب کر دیتے نے. آیا کہ ان دنوں دے اندر کیڑے ایسے اعمال نے جنہاں دا سانوں اہتمام کرنا چاہیے, کیڑے ایسے کام نے جو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کردے رہے, کیڑے ایسے اعمال نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتے نے اور اپنے امت دے لوگاں نوں عمل کرنا کر دیتا ہے. سب تو پہلا عمل اس عشرے دے اندر جڑا کرنا چاہیے, اگر اللہ نے توفیق دیتی ہے, اگر اللہ نے ہمت عطا کی ہے کہ خوش قسمت تے خوش نصیب لوگ نے کہ جڑے جناب حج دی ادائیگی واسطے اللہ دے گھر دے اندر چلے گئے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دیتی ہے, ہمت دیتی ہے, انہوں چاہیے کہ اس عشرے دے اندر حج کا اہتمام کیتا جائے, حج واسطے احرام بنیا جائے, حج واسطے تلبیہ پکارا جائے. اور دوسرا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دنوں کے اندر روزے کا اہتمام کیتا جائے, اور ان دنوں کے اندر روزے کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ جڑا صرف ایک دن اللہ کی رضا واسطے, اللہ کو راضی کرنے واسطے روزہ رکھیا کردا ہے, اندے ایک دن دے روزے دا انہاں کو ثواب ہے, انہاں کو اجر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعد اللہ وجهه عن النار 70 خریفا. اللہ ایک دن دے روزے دے بدلے دے اندر اس بندے دے چہرے نو, اس بندے نو اللہ رب العالمین جہنم دی آگ تو 70 سال دور کر دیتا کرتے نے. یعنی کہ انج سمجھو ایک بندہ گناہ کر کے جہنم دے کنارے پہ آ چکے ہیں, لیکن اس بندے نے ایک روزہ اللہ دی رضا واسطے رکھیا, فرضی روزہ نے نفلی روزے دی گل کر رہا ہاں. نبی علیہ السلام فرماتے نے اس بندے نے اللہ کو راضی کرنے واسطے ایک روزہ رکھیا ہے, ان دے ایک روزے دے بدلے دے اندر اللہ رب العالمین اس بندے نو 70 سال جہنم تو دور کر دیتا کر دینے.
اور وہ بندہ جس بندے نے اس عشرے دے اندر انہاں 10 دناں دے اندر روزے دا اہتمام کیتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء وثلاثه ایام من کل شہر اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذی الحجہ دے پہلے 9 دنوں دے روزے دا اہتمام کریا چاہتے سن آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دے اندر اے عشرہ ذی الحجہ دے پہلے جڑے 9 دن نے انہاں 9 دنوں دے ہر روزے دا اہتمام کیتا ہے یوم عاشوراء اسی طرح نبی علیہ السلام نے یوم عاشوراء 10 محرم الحرام دا جڑا روزہ ہے اس کا اہتمام کیتا ہے اور اسی طرح السلام کے بارے اندر وثلاثه ایام من کل شہر اللہ کے نبی علیہ السلام ہر مہینے کے اندر 3 نفلی روزے کا اہتمام کریا کرتے سن اور 3 روزے کہڑے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ہر مہینے چند دی 13 14 اور 15 انہاں 3 روزیاں دا اہتمام کردا ہے انہاں ایام بیس بھی کیا جاندا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ صرف ایک مہینے دے اندر 3 روزیاں دا اہتمام کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو پورا مہینہ روزے رکھنے دا ثواب عطا کر دیندے نے اور وہ بندہ کہ جس بندے نے اس عشرے دا اہتمام کیتا اس عشرے کے اندر بھی روزیاں کا اہتمام کیتا اس تو بعد اگے بندہ چلا جاتا ہے اس ذی الحجہ دے مہینے دے اندر 13 کا بھی روزہ رکھدا ہے 14 کا بھی روزہ رکھدا ہے 15 کا بھی روزہ رکھدا ہے گویا کہ اس بندے نے پورے ذی الحجہ دے مہینے کے روزیاں کا اہتمام کیتا ہے اور روزہ رکھنا کتنا بڑا عمل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا نے مارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط ماں فرما دیا نے باقی جتنے بھی مہینے سن رمضان تو علاوہ اور کوئی ایسا مہینہ نہیں سے کہ جس مہینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا زیادہ روزے کا اہتمام کرتے ہمارا فی العشر قط جتنا زیادہ اللہ کے نبی عشرہ ذی الحجہ دے روزے کا اہتمام کریا کرتے سن اور ان ساری حدیثاں اگر دیکھا جائے ایک چیز ملتی ہے کہ جڑے پہلے 9 دن نے اگر اللہ نے وقت دیتا ہے موقع دیتا ہے بندہ فارغ ہے کوئی کام کاج نہیں دا تو پھر دیکھو اللہ نے موسم بھی کس طرح کا بنا دیتا ہے تو انہاں جڑے 9 دن نے انہاں نے کم از کم بلا نارانا کے روزے کا بندہ اہتمام کرنا کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ ایک دن کا روزہ رکھدا ہے نا انہاں تمام دنوں دے وچوں ایک دن دے بدلے دے اندر اللہ دے 1 سال دے گناہ معاف کر دیندا ہے اس بندے نوں وہی چاہیے کہ جس بندے نے 1 روزہ رکھا 1 سال کے گناہ معاف دوسرا رکھا 2 سال کے گناہ معاف اور جن نے 9 روزے رکھے 9 سال ایک اور 2 سال جڑے یوم عرفہ دے روزے دے نبی علیہ السلام نے دسے ہیں 9 اور 2 11 صرف 9 دنوں دے روزے دے نال دے 11 سال دے گناہ معاف ہو جان اس بندے کو اور بھی چاہیے یعنی کہ 9 روزے بندہ رکھے اور 11 سالہ دے گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دینے نے اور اس تو علاوہ جو اللہ رب العالمین نے اس بندے کو انعام عطا کرنا ہے اس بندے کو جو اللہ نے مقام دینا ہے وہ اس تو ہٹ کے ہوئے اور ایک روزے دار بندہ ان کی جڑی فضیلت ہے اور ان کا جڑا مقام ہے وہ اس کی فضیلت کو ہٹ کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار بندہ چاہے انہیں نفلی روزہ رکھے ہے چاہے انہیں فرضی روزہ رکھے ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے دار بندے کا ثواب اتنا کچھ زیادہ ہے خدا کے اجر اتنا کچھ زیادہ ہے تو فرشتہ نے آج اللہ کو سوال پوچھا نا کہ اللہ روزے دار بندے کو کی ثواب دینا ہے روزے والے بندے کو کتنا ثواب دیتا جائے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ میرے فرشتوں روزے کا تعلق میرے نال ہے میرا بندہ روزہ رکھتا ہے ظاہری طور پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے لیکن بندے کے جڑے حالات نے جب بندہ اکلا ہویا کرتا ہے اگر بندہ چاہے پانی پی نہیں سکتا ہے
کیوں کوئی دیکھ نہیں سی رہا. بندہ کوئی چیز کھا کے سکتا ہے نا کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا. لیکن بندے کا جڑا روزہ ہے، روزہ ایسی عبادت ہے کہ جتنا یا بندے کو خود پتا ہوا کرتا ہے یا اللہ رب العالمین کو پتا ہوا کرتا ہے کہ بندے نے جڑا روزہ رکھا ہے کس انداز کے اندر رکھا ہے، یا کتنا کچھ زیادہ بندہ میرے نال مخلص ہو کے روزہ رکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے فرشتوں تانوں نہیں نہ پتا کہ روزے دار بندے کو کتنا ثواب دینا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، اس بندے نے جڑا روزہ رکھیا ہے روزے دا مینوں ہی پتہ ہے تے ایندا جڑا اجر تے ثواب ہے میں اللہ رب العالمین خود ہی اینو عطا کراں گا. اور اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ روزے دار بندے کا ثواب اتنا کچھ زیادہ ہے کہ جڑے فرشتیاں یا کلمہ نہیں دیکھ سکتے سن، اس واسطے اللہ رب العالمین نے کہہ دیتا کہ روزے کا ثواب میں اللہ خود ہی اپنے بندے کو عطا کروں گا. تو سب تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے طاقت دی تھی اس عشرے کے اندر حج کا اہتمام کیا جائے. اور دوسرا عمل جو نبی علیہ السلام کو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر کثرت کے نال روزیاں کا اہتمام کیا جائے. انہاں دنوں کے اندر کوشش کی جائے کہ بندہ روزہ رکھے. اگر سارے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم بطور گزارش تمہیں کہہ رہا کہ 9 ذی الحجہ کا بندہ ہر بندہ چاہیے کہ روزہ رکھے. 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے نا اس روزے کی بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی ہی اہمیت ہے. اور میرے ایسا دن ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن جیڑا بندہ اللہ دے کول جڑی بھی دعا منگیا کردا ہے نا اللہ رب العالمین فل فور دی دعا قبول کر لیا کرتے ہیں. اور ایسا دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس دن مسلمان ایسے لوگ کے جنہاں کے بارے اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے نا اس دن کے اندر 9 ذی الحجہ اور یوم عرفہ کے دن کے اندر اللہ رب العالمین انہاں کو جہنم کو آزاد کر دیتا کر دے ہیں. دیکھو کتنی زیادہ فضیلت ہے اس دن کی. اس واسطے میرے بھائیوں کو زیادہ نہیں کہ 9 ذی الحجہ کے روزے کا بالخصوص اسی اہتمام کرنا ہے. اور تیسرا عمل کہ جڑا سانوں اس عشرے کے اندر جن کا اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے نماز. فرضی نماز کا بھی اہتمام کرنا اور ان کے نال جتنا زیادہ ہو سکے نفلی نماز کا بھی اہتمام کیا جائے کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے ان اللہ تعالی قال من عاد الی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ میں اللہ دے وال آندا ہے نا میں اللہ دے وال چھڑ کے آندا ہے اللہ رب العالمین ایسے بندے کے بارے میں فرماتے ہیں فقد آذنتہ بالحرب. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ بندہ کہ جیڑا بندہ اللہ رب العالمین دے کسے ولی دے نال کسے اللہ دے بزرگ دے نال یا کسے نمازی بندے دے نال جیڑا بندہ دشمنی رکھدا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماندے نے فقد آذنتہ بالحرب، گویا کہ اس بندے نے میں اللہ رب العالمین کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. ایک نمازی بندہ ان دی اتنی فضیلت اور ان دی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے میرے نمازی بندے کو تکلیف دیتی گویا کہ اس بندے نے میں اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیتا ہے. اور دسو کہ جیڑا بندہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرے کہ آیا کہ اپنی اس جنگ کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے؟ کدے بھی نہیں ہو سکتا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ جیڑا بندہ میں اللہ کی طرف آندا ہے ومن تقرب الی بشبر تقربت الیہ باع، جیڑا بندہ میرے وال ایک گٹھ چل کے آندا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے تقربت الیہ باع، میں اس بندے دے وال پورا بازو چل کے آ جانا کرنا وا. ومن تقرب الی باع تقربت الیہ ذراع، اور اللہ رب العالمین فرماندے نے جیڑا بندہ میرے وال ایک بازو چل کے آندا ہے میں ایسے بندے دے والے پورا ہاتھ چل کے آ جایا کرنا. اور اگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وما یزال عبدی یقرب الی اللہ بالنوافل حتی احبہ. آپ علیہ السلام فرماندے نے کہ بندہ اللہ دے قریب ہوندا جاندا ہے انہاں کو اللہ دے قریب ہو جایا کردا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ جیڑا بندہ پھر میرے وال چل کے آندا ہے نا ایک تے بندہ ایک گیٹ چل کے آیا ایک ہاتھ چل کے آیا، جڑا بندہ مسلسل چل کے آندا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اپنے گھر تو چل کے اللہ کے گھر مسجد کے اندر آندا ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میں ایسے بندے دے وال دوڑ کے آیا کرنا وا. اور اگے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اللہ دی عبادت کر کر کے نفل پڑھ پڑھ کے اتنا کو بندہ اللہ دے قریب ہو جایا کرتا ہے حتی احبہ حتی کہ اللہ رب العالمین اس بندے دے نال محبت کرنی شروع کر دیندے نے. اور کنی کو اللہ محبت کریا کرتے ہیں انج نہیں محبت جی دنیا والے کریا کرتے ہیں. دنیا کے لوگ کسی نال محبت کرتے ہیں انہیں مال کی وجہ تو انہیں روپے پیسے کی وجہ تو کسی کے نال چلتے ہیں جناب اندر کول مال بہت ہے اندر کول پیسہ بہت ہے کل جب میرے تو مشکل وقت آئے گا مشکل کے اندر میرے کم آ جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے نال محبت کریا کرتے ہیں کسی بندے کے نال اللہ پیار کریا کرتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کے نال محبت کرنے لگ پینا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اپنے بندے کا کان بن جانا جس کان کے نال بندہ سنیا کرتا ہے. ایک دے بندے کا عام کان ہے کئیاں نوں تے کوئی نہیں دس پیندا لیکن اللہ فرما رہے میں اپنے بندے کا کان بن جانا. اوے اللہ تواڈے کان بننے واسطے تیار بیٹھے نے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ ایسا بندہ جڑا نفل پڑھ پڑھ کے نمازاں پڑھ پڑھ کے میں اللہ کے قریب ہو جایا کرتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ میں اپنے بندے کی آنکھاں بن جانا جنہاں آنکھاں دے نال میرا بندہ مینوں دیکھیا کردا ہے. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ میں اپنے بندے دے ہاتھ بن جانا جنہاں ہاتھاں دے نال بندہ پکڑیا کردا ہے. وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا میں اپنے بندے دے قدم بن جانا جنہاں قدماں دے نال بندہ چل کے میں اللہ دے ول آیا کردا ہے. وَإِنْ سَأَلْتَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جدوں بندہ اس مقام تے پہنچ جاتا ہے جدوں بندہ میرا اتنا کو محبوب بن جایا کرتا ہے پھر میرا بندہ میرے کو جو بھی سوال کرتا چلا جاتا ہے میں اللہ کو عطا کرتا رہنا وا. وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي اور اگر بندہ میرے کو آ کے کسی دشمن کو پناہ مانگ رہا ہے کسی مصیبت کو پناہ مانگ رہا ہے کسی بیماری کی آ کے میرے کو شفا مانگ رہا ہے لَأُعِيذَنَّهُ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَأُعِيذَنَّهُ میں اللہ کی مشکلات بھی ختم کرنا میرے دشمن کو پناہ بھی دے دینا میری بیماریاں بھی ختم کرنا اور میں اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اپنی پناہ اندر لے لیا کرنا وا. یہ کیڑا بندہ ہے یہ وہ بندہ جو نفل پڑھ پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا کرتا ہے. بہت نفل اگر نہیں تسی پڑھ سکتے تو کم از کم 2 رکعت نفل کی ابتدا کر دو. صرف 2 رکعت نفل پڑھنے شروع کر دو. ایک دے فرضی نماز ہے اس کو ہٹ کے بلا ناغا 2 نفل بندہ پڑھنے شروع کر دے نا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی نے بڑی عبادت کرنے والے بڑیاں فرضی نمازاں پڑھنے والے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ دے اندر تشریف فرما آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاش کہ جڑا میرا فلاں صحابی ہے نا وہ کدے رات کی عبادت شروع کر دے نا تے اللہ رب العالمین انہوں اور مقام عطا کر دیں گے. جب صحابی تک یہ گل پہنچی صحابی نے آ کے نبی علیہ السلام کو عرض کی تھی. آپ علیہ السلام نے کیا میرے صحابی اگر تیرے اندر زیادہ طاقت نہیں نہ کم از کم رات میں اٹھ کے تو سارے گھر والے سو جانا رات میں کلیاں اٹھ کے اللہ کے سامنے صرف 2 نفل پڑھ لینا تیرا کام ہے بلند مقام عطا کرنا سنبھال کے پیدا کرنا میں. اور رات کے وقت اٹھ کے پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور پھر اس عشرے کے اندر رات کے وقت اٹھ کے اور انہاں راتاں دے اندر کہ جنہاں راتاں دی قسم اللہ نے اٹھائی والا یاد حشر کہ میں اللہ نے 10 راتاں دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ انہاں 10 راتاں دے اندر اسی جو بھی عمل کرو گے میں اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا کراں گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کا ایسا وقت ہے کہ جب اللہ رب العالمین آسمان نے دنیا سے آ جایا کرتے ہیں پہلے اللہ اپنے عرش سے ہویا کرتے ہیں جب رات کا آخری پہر ہویا کرتا ہے اللہ آسمان نے دنیا سے پہلے آسمان سے آ جاتے ہیں اور آ کے اللہ رب العالمین آواز لگایا کرتے ہیں حل منکم مرضعین یشفی لہو ہے کوئی تہاڈے وچوں مریض ہے کوئی تہاڈے وچوں ایسا بیمار کہ جنوں دنیا کے ڈاکٹراں نے لا علاج کر دتا ہوے دنیا کے حکیماں تے طبیباں نے لا علاج کر دتا ہوے آئے میں اللہ کے کول آ کے اپنی شفا کا سوال کرے میں اللہ رب العالمین کے ساری بیماریاں ختم کر
کر کے رکھ دے گا۔ میرے بھائیو، اگر کوئی اس مجمع کے اندر بیمار بیٹھا ہے یا اگر تھوڑے گھر کے اندر کوئی ماں بہن بیمار ہے، خدا کی قسم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث اندر شک نہیں ہو سکتا، ساڈے منگل کے اندر بھی شک ہو سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے اللہ نے کو کسی بھی بیماری کے بارے سوال کرتا ہے، کسی بھی بیماری کو بندہ شفا مانگتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو شفا عطا کر دے گا۔ اور اللہ آواز بتاتے ہیں ہے کوئی تاجو وچ ایسا بندہ کہ جنہوں اولاد کی ضرورت ہوئے، ہے کوئی ایسا بندہ جنہوں بیٹیاں کی ضرورت ہوئے اور آئے اور میں اللہ کے قرآن کے سوال کرے تو میں اللہ کو اولاد عطا کر دے گا۔ ہے کوئی ایسا بندہ جنہوں مال کی ضرورت ہوئے، تنگ دست سے جنہوں مال کی ضرورت آئے میں اللہ کے قرآن مال کا سوال کرے میں اللہ رب العالمین جنہوں مال عطا کر دے گا۔ رات کا وقت اتنا اہمیت والا اور اتنا فضیلت والا ہے، خدا کی قسم ہے اس وقت کے نال جیڑا بندہ اس وقت کے اندر اللہ کے نال دولت آیا کرتا ہے، اللہ کا بن جایا کرتا ہے، اس بندے نال بڑا خوش قسمت اور اس بندے نال بڑا خوش نصیب پوری کائنات اندر بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو رات کے وقت سوتا ہے، بیدار ہوا، جاگ نہیں اٹھے اور اٹھ کے بندہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اٹھتے نال اس بندے نے دعا پڑھی ہے، یہ دعا پڑھ کے پھر بڑی طور پہ بندہ جو بھی چیز رات کے وقت اللہ کے قرآن مانگتا ہے اللہ رب العالمین انہوں عطا کر دیتا ہے۔ تیسرا عمل ایسی کہ اس عشرے کے اندر جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سانو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے بالخصوص فرضی نمازوں پہلے نالوں زیادہ سانو اہمیت دینی چاہیے۔ اور چوتھا عمل جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دسیا وہ ہے کہ اس عشرے کے اندر کثرت کے نال اللہ کا ذکر کیتا جائے۔ اگر کوئی ذمہ دار ہے تو پھر بھی، کوئی ملازم ہے تو پھر بھی، کوئی جناب اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہے تو پھر بھی جس جگہ سے بھی بندہ چلتا پھرنا چاہیے کہ اس عشرے کے اندر کثرت کے نال اللہ کا ذکر کیتا جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اسی طرح کثرت کے نال تسبیحات کا اہتمام کیتا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ تعالی ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه العشر، کوئی ایسا دن نہیں، کوئی ایسا عشرہ نہیں کہ جس عشرے کے اندر کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک فضیلت والا ہوئے سوائے ان 10 دنوں کے اندر فاکثروا فیہن من التحلیل والتسبیح والتکبیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو چاہیے ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے نال التحلیل لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، والتسبیح کثرت کے نال سبحان اللہ پڑھا جائے، والتکبیر اور کثرت کے نال اللہ اکبر پڑھا جائے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت کے نال تکبیرات پڑھیا جائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اسی طرح جتنی بھی تکبیرات اللہ کے نبی علیہ السلام نے دسیاں نے انہاں تکبیرات کا اس عشرے کے اندر کثرت کے نال اہتمام کیتا جائے۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ عمل ہوا کرتا سی اور صحابہ کرام نے عمل ہوا کرتا سی کہ جدوں عشرہ ذی الحج شروع ہو جاتا سی نا، ذی الحج جدوں چاند نظر آ جایا کرتا سی اس وقت تو لے کے 13 ذی الحج کی شام تک، یعنی کہ 13 دن باندھے رہنا کثرت کے نال ہر نماز تو بعد صحابہ تکبیرات پڑھا کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام تکبیرات کا اہتمام کریا کرتے۔ اور یہ بھی چیز حدیث کے اندر ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام فرضی نماز تو بعد بلند آواز کے نال کی نہ تکبیرات کا اہتمام کریا کرتے سن۔ یہ تو بھی اندازہ لگاؤ کہ ان دنوں کے اندر تکبیرات پڑھنا کتنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے اور کتنا زیادہ اہمیت والا عمل ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 دنوں کے اندر
بازاراں دے اندر بلند آواز دے اندر اچھی اچھی تکبیراں دا اہتمام کریا کرتے تاکہ گھراں دے اندر جڑے لوگ نے سن کے وہ بھی تکبیراں پڑھیا کرن۔ اس واسطے میرے بھائیو انہاں دناں دے اندر بالخصوص تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے کثرت دے نال تکبیراں پڑھیاں جان، کثرت دے نال اللہ رب العالمین کا ذکر کیتا جائے، اللہ کی تسبیحات کا اہتمام کیتا جائے۔ اور اسی طرح پنجواں عمل جڑا اس عشرے کے اندر سانو کرنا چاہیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو جس عمل کو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ ہے صدقہ۔ عام دنوں کے اندر بھی صدقے کی بڑی فضیلت ہے، عام دنوں کے اندر خیرات کرنا بڑی اہمیت اس چیز کی، لیکن اس عشرے کے اندر صدقہ خیرات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا گیا کہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتیکم یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو اسی تانوں رزق دیتے ہیں اس رزق کے وچوں میں اللہ کے رستے میں خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، اس دن کے آن تو پہلے کہ جس دن کے اندر نہ کسی کی خرید و فروخت کام آئے گی، ولا خلۃ اور نہ ہی کسی کی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعۃ اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی۔ اور بندے کو اگر کسی نے کہیے نا کہ جناب اللہ کے راستے پر مال خرچ کرو، اللہ کے راستے پر صدقہ کرنا چاہیے، کہنا جناب مجھے بڑی زندگی پئی ہے، وعدے کرتے ہیں جناب پرانے وقت میں تو مال دے دیا ہے، بندے کو کوئی پتہ نہیں زندگی کا کس وقت بندہ فوت ہو جائے اور یہ زندگی کے جڑے آخری ایام میں ختم ہو جائیں، کوئی پتہ نہیں کہ اسی جڑے سال لے رہے ہیں جڑا اللہ سائے اتنے شاید رہ جانا، تھلے رہ جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی موت والا وقت آ سکتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر جس وقت اللہ رب العالمین نے ذکر کیتا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتیکم یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، اس دن کے آن کو پہلے اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن کے اندر نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ تھوڑا مال، نہ تھوڑی بے، کوئی بھی چیز تھوڑے کام نہیں آنے والی۔ اگر کام آئے گا تو تھوڑا مال کام آئے گا جڑا تسی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر کے آئے ہو۔ اس واسطے بالخصوص انہاں دنوں کے اندر جتنا بھی زیادہ ہو سکے اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اپنا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرنا چاہیے۔ اور ایسا بندہ کہ جن کو مال نہیں تھا، مال بندہ خرچ نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندے کے واسطے ایک پیکج سمجھ لو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما نقص صدقۃ من مال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کو مال نہیں تھا، اتنی ہمت نہیں اللہ کے راستے کے اندر اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کو چاہیے کثرت کے نال اللہ کی تسبیحات پڑھے، کثرت کے نال اللہ کا ذکر کرے۔ نبی علیہ السلام والسلام نے چند صحابہ آپ علیہ السلام کو لائے اور آج انہاں سوال کیتا ہے کہ اللہ کے نبی جی اسی نمازاں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جنہاں کو سارے کو ہمت ہوتی ہے، زکات بھی اس کی ادا کرتے ہیں، فرضی زکات اس کی ادا کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جی سارے کو اتنا مال نہیں کہ اسی صدقہ خیرات کیا کریے، نفلی صدقہ کریے۔ اللہ کے نبی جی باقی جتنے بھی لوگ ہیں، مالدار جڑے لوگ ہیں، اللہ کے نبی سارے کو جناب فضیلت لے گئے، سارے کو مقام لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے سوال کیتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، کیا اللہ رب العالمین نے تہاڈے صدقے کا ذریعہ نہ تسبیح نہیں تو بنا دیتا، اللہ نے آپ نے ذکر تہاڈے صدقے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ صحابہ نے عرض کیتا اللہ کے نبی کس طرح؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ تسبیحۃ صدقۃ وبکل تکبیرۃ صدقہ وبکل تحلیلۃ صدقہ وکل تحلیلۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ۔ ایسا بندہ جن کو مال نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، اتنی خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صدقہ کرے، اس بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا
इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, यानी कि जितनी भी तस्बीहात ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तस्बीहात बंदा पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे को सदका करने वाले के बराबर सवाब अता कर देता है। देखो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत का कितना ख्याल किया, उम्मत के हर तबके का नबी अलैहिस्सलाम ने ख्याल रखा, और इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे नबी की जो जिंदगी है वो तुम्हारे पास उसवा हसना है, बेहतरीन नमूना है। जो तुम मेरे नबी की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारन लग पाओगे, मेरे नबी की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लोगे, जिस तरह के तुम्हारे ते अय्याम आन दे खुशहाली के अय्याम ने, तो भी नबी अलैहिस्सलाम ने दस दिता है किस तरह गुजारने ने। अगर तंगियां के अय्याम ने, तो भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दस दिता है, तंगी आ जाए, मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, तो फिर किस अंदाज में गुजारने ने। यानी कि जिंदगी का हर पहलू जेड़ा है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साडे सामने वादे करके रख दिता है। और छठवां और आखिरी अमल जिनका बिलखसूस इस्तिताअत वाले जेड़े लोग उन्होंने इहतमाम करना चाहिए वो है कुर्बानी। जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत दी है, हिम्मत है वे, उन्होंने चाहिए कि वो जानवर अल्लाह के रस्ते में ज़िबा करन। सारे मुआशरे के अंदर आजकल कुर्बानी के वक्त बिलखसूस इस मसले को उठाया जाता है कि जनाब एक बंदा को ताकत है, हिम्मत है, लेकिन कुर्बानी की जगह पे बंदा किसी भी गरीब की बच्ची की शादी करवा लेता है, किसी गरीब को कुर्बानी वाले पैसे दे देता है। तो आया कि राय की हुक्म है एक फर्ज नंबर या नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कुर्बानी, सदका खैरात इसको हट के अगर इन्हें इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है तो कुर्बानी भी करे, तो किसी गरीब को भी दे दे। लेकिन लोग इस चीज खुशी मनाते हैं, कहते हैं जनाब एक कुर्बानी करने हैं, ने कुर्बानियां हुई ने सारा जाया नहीं। मेरे भाइयों जाया नहीं, बाकी सब तो पहले तो एक चीज समझना चाहिए कि अल्लाह के साबका नबियों की सुन्नत है, ये शुरू कुर्बानी वाला अमल चलता आ रहा है। और दूसरी ये चीज कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आप अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की थी है, और सहाबा किराम फरमाते हैं कि जितनी देर तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिंदा रहे उतनी देर तक आपने अपनी जिंदगी के अंदर हर साल कुर्बानी की थी है। अपनी ताकत के मुताबिक जितनी बंदे की ताकत है, छोटा जानवर कर सकता है छोटा करे, बड़ा कर सकता है बड़ा करे। लेकिन एक कहना कि कुर्बानी के जितने पैसे ने, जितने का कुर्बानी का जानवर आना है 40,000 50,000 या लाख रुपए का जानवर आता है, एक लाख रुपया मैं किसी गरीब को दे देना, किसी गरीब की बच्ची की शादी करवा देना, तो मेरे भाइयों ये सारी गलत फहमी है, ये सारी गलत सोच है। ये बंदा चाहे एक पास कि कुर्बानी का 50,000 का बकरा है, 50,000 रुपये यानी खर्च होना सी, दूसरे पासे देखना कि सुन्नत पे अमल करना कितना फजीलत है, सुन्नत को हाथ जाने की सजा दी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक वो बंदा जेड़ा सुन्नत पे अमल करदे होया काम अमीर करीने चलो 50,000 का बकरा लाया है, 50,000 का बकरा ला के एक कुर्बानी करता है, होया कि इस बंदे ने सुन्नत पे अमल किया है। दूसरा वो बंदा जिन्हें कोई ताकत है ऐसी, इस्तिताअत है ऐसी, लेकिन उन्हें कुर्बानी नहीं की थी। किसी गरीब को अगर एक बंदा 1 करोड़ रुपया भी दे देता है ना, 50,000 1 करोड़ रुपया किसी गरीब के सिर पे अगर हाथ रखता है और 1 करोड़ रुपया भी दे दे ना, तो समझे कि मैंने करोड़ रुपया दे रहा, मैंने कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा, तेनों कुर्बानी का सवाब कभी भी नहीं मिल सकता। एक तुम अंदाजा लगा लो कुर्बानी करनी क्यों जरूरी है। इस वास्ते मेरे भाइयों तफसील के नाल जो है ना इंशाल्लाह अगले खुतबे में मेरे को दसांगे कुर्बानी के जितने भी मसाइल ने, बिलखसूस इस चीज का इहतमाम करना चाहिए जी साडे ज़हन अंदर चीज बिठा दी जाती है कि जनाब इस मौके के गरीबां नाल उन्हां दी मदद करनी चाहिए, कि उन्हां दा ख्याल रखना चाहिए, उन्हां दे सिर ते हाथ रखना चाहिए। आया कि कुर्बानी का मौका ही ऐसा मौका और कोई भी दिन नहीं देखने मिला करते। और अगर देखा जाए जेड़ा बंदा कुर्बानी का जानवर खरीद के लाता है ना, एक के अंदर भी कई ऐसे गरीब ने जिन्हां दी मदद हो करती है। देखो एक बंदा ने कुर्बानी का जानवर पाया है और है जो भी गरीब सी, मोल ने बेचारे ने पट्ठे लाए ने, मोल मुठ्ठे लाके बांगा मंडी के अंदर जानवर लेके आया है, इतने जाके ने फरोख्त किया और इन्हें जानवर खरीदे,
انہیں پیسے دیتے ہیں، انہوں جائے گا جا کے چاہنے والے پیسے دے گا. کئی اس بندے نے ضرورتاں منڈیاں کہ جنہ ضرورتاں کی وجہ صرف اور صرف انہیں جانور سی انہیں جانور کو فروخت کرنا ہے کہ انہیں ضرورتاں پوریاں ہو سکتی سن. اور اس بندے نے اپنا جانور فروخت کیتا، یہ ہے غریب سی لیکن جب نے اپنا جانور فروخت کر دیتا ہے اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ جا کے اپنے گھر کے سفر کو چلا سکتا ہے. اسی طرح منڈی کے اندر جو جانور لوگ لے کے جاتے ہیں تمہیں پتا ہو کہ کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کئی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. غریب مسکین قسم کے لوگ بھی پانی لے کے پھر رہا ہے، کوئی چیز فروخت کر دیتا ہے. یعنی کہ ہر لحاظ کے نال غریب کی قربانی کرنے کے اندر بھی مدد ہو سکتی ہے اگر کوئی بندہ مدد کرنے والا ہوئے. اس واسطے سامنے نہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے بولو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سارے صحیح معنی کے اندر اس عشرے کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پہلے نال بڑھ کے اس عشرے کے اندر عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت کے نال اپنا ذکر اور تسبیحات اللہ رب العالمین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.